السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ علمی مجلس اسلام اور مسیحیت کے ایک خاص موضوع کے اوپر منعقد کی گئی ہے، جس میں اسلام کی جانب سے ہمارے محترم دوست حکیم عمران ثاقب صاحب وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے، اور مسیحیت کی جانب سے جناب پرویز مسیح صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، وہ گفتگو کریں گے۔ ان کا تفصیلی تعارف بعد میں کروایا جائے گا۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم قاری صاحب۔ نام کی تھوڑا قاری حبیب الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ہاں لاؤ وہ اسپیکر میں نہیں لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ آواز تھوڑی جی زیادہ ہوئے اور ریکارڈنگ گڑبڑ کرے گی، آواز کٹ کرو۔ ٹھیک کر لیں۔ شور آئے گا یا اے کھول یار، کھڑکیاں کھولو۔ نہیں وہ لائٹنگ کا مسئلہ انہوں نے کر کے ساری سیٹنگ کر ہٹے نے تھوڑا سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ تلاوت قرآن مجید سے ہم اپنے مقدس پروگرام کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس گفتگو کا موضوع جو مقرر کیا گیا ہے وہ ہے مسیحیت میں نجات۔ ہمارے محترم دوست حکیم عمران ثاقب صاحب، انہوں نے تقریباً 1 سال قبل یہ چیلنج کیا تھا مسیحی حضرات کو کہ میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ کیا مسیحیت میں نجات ہے کہ نہیں۔ پادری مبین صاحب نے حکیم صاحب سے گفتگو کی، جس کے بارے میں اسی موقع پر ایک ساتھی نے کہا کہ یہ گفتگو نہیں بلکہ صرف منادی کر رہے ہیں،
یعنی یہ اس کام کے اہل نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب کی طرف سے چونکہ اوپن چیلنج تھا، پھر ان کی جانب سے پرویز مسیح صاحب سے رابطہ ہوا کہ کیا آپ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میں پہلے وہ مناظرہ دیکھوں گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ ان دنوں حکیم صاحب کا جو چینل تھا وہ بند ہو چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 مہینے لگ سکتے ہیں اس کو اپلوڈ ہوتے ہوئے۔ تو آپ میری بات پر یقین کریں کہ وہ واقعی اس چیز کا اہل نہیں تھا، اس نے صحیح مناظرہ نہیں کیا، تو آپ میرے ساتھ طے کریں۔ تو پرویز صاحب نے یہ گفتگو طے کر لی۔ خیر جب وہ مناظرہ اپلوڈ ہوا تو پرویز صاحب نے وہ مناظرہ دیکھا، تو اس کے بعد وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہیں یہ مناظرہ کرنا چاہیے۔ وہ اسی نتیجے پر پہنچے، بلکہ انہوں نے بھی یہی جملہ بولا جو وہاں پر سرمد بھائی تھے، سرمد بلال صاحب نے جو وہاں پر گفتگو کے دوران جملہ بولا کہ یہ اس کام کا اہل نہیں ہے یہ پادری صاحب جنہوں نے گفتگو کی ہے، تو انہوں نے بھی یہی نتیجہ نکالا۔ بہرحال ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وہ تشریف لائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکیم صاحب کی جانب سے اس سے پہلے بھی ایک چیلنج ہوا تھا، اور پھر اس کے اوپر باقاعدہ سیریز چلی تھی مسیحی حضرات کے ساتھ۔ 5 کے 6 مناظرے ہوئے، 5 مناظرے ہوئے تھے لگاتار ان کے ساتھ مختلف پادری صاحبان سے کہ کیا جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام از روئے بائبل بے عیب ہیں؟ جی یہی موضوع تھا، بے گناہ بے عیب ہیں۔ اس حوالے سے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ بھی جو ہے، چونکہ یہ بھی ان کی طرف سے اوپن چیلنج ہے، تو اس کے اوپر بھی اگر کوئی مزید مسیحی ساتھی گفتگو کرنا چاہے تو ہمارے حکیم صاحب جو ہیں وہ حاضر ہیں۔ تو میں پہلی گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ ہمارا جو فارمیٹ طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی باری جو ہے جس میں مقدمہ پیش کیا جائے گا دونوں احباب کی جانب سے، وہ 40 منٹ پر مشتمل ہوگی، اور دوسری باری وہ 20 منٹ پر مشتمل ہوگی، اور تیسری مرتبہ جو ہے پھر 20 منٹ جو ہیں احباب کو دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد گفتگو جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ حاضرین میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے دونوں دوستوں میں سے کسی سے بھی، تو وہ اپنا سوال جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ دونوں دوست یہاں پر بیٹھے ہوں گے اور وہ جواب دیں گے اس کا۔ تو میں پہلے دعوت دیتا ہوں، گفتگو سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کا اور ان کے جو رفقا ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں یہ جگہ مہیا کی، یہاں پر ڈیبیٹ کا موقع دیا، اور انہوں نے اچھی خاطر تواضع بھی کی ہے ماشاءاللہ، اور امید ہے انشاءاللہ مناظرے کے بعد بھی وہ اچھی تواضع جو ہے وہ کریں گے۔ تو ان کا اور ان کے رفقا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ پروگرام مرکز انس بن مالک میں ہو رہا ہے جو کہ آخری منٹ سٹاپ میں ہے۔ یہاں پر اللہ کی توفیق سے درس نظامی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، حفظ کا سلسلہ تو ماشاءاللہ بہت ہی وسیع ہے، اور اسی طرح دورہ تخصص جو ہے اس کے اندر بھی جو پورے پاکستان میں فارغ ہونے والے طلباء ہیں مدارس سے، ان کے لیے خاص طور پر 1 سال کا کورس جو ہے وہ رکھا گیا ہے، جو خالصتاً اسی موضوع کے حوالے سے، تقابل ادیان کے حوالے سے اس کے اندر بچوں کو اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں، اور ہمارے سامنے وہ بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ دونوں ساتھیوں سے یہ کافی کچھ سیکھیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مسیحی دوست آواز اور ہلکی کرنی تو اور کر لینے ہیں، یا انہوں رہن دینے ہیں، تینوں رہ نہیں دینے ہیں، پھر اس تو بغیر کر لینے، مزید کٹ کر کے دیکھو صحیح آ رہی۔ پرویز صاحب کہہ رہے ہیں آواز گونج رہی ہے، لیکن مسئلہ تو ہونا دینا انہوں نے سمجھنا آئی گل دی تو پھر میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ موضوع ہے کیا مسیحیت میں نجات ہے؟ اس کو بیان کرنے کے لیے مسیحی طرف سے تشریف لاتے ہیں محترم پرویز مسیح صاحب، آپ فیصل آباد۔ یہ 40 سال سے بائبل کا مطالعہ کر رہے ہیں،
اور جو دوست احباب ان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے حلقہ احباب کے اندر ایک محقق اور تحقیقی شخص کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ کافی عبور ہے ان کو اپنی بائبل کے اوپر بھی، اور اسی طرح اسلام کے حوالے سے بھی ان کو کافی معلومات حاصل ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ نجی مجلسیں کرتے رہتے ہیں اپنے فیصل آباد کے اندر بھی اہل اسلام کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کا کافی مطالعہ ہے۔ تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم پرویز مسیح صاحب کو، وہ آئیں اور 40 منٹ کے لیے اپنا موضوع جو ہے وہ بیان کریں۔ جی وہی ہے، مسیحیت میں نجات ہے، مسیحیت میں ہی نجات ہے۔ جی آئیں جی پرویز مسیح صاحب، چلو جی ہی دا لفظ بھی جی۔ ہاں جی چلو ٹھیک۔ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے، قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ جناب ظفر اقبال صاحب، جناب خاور رشید بٹ صاحب، جناب توحیدی صاحب اور دیگر تمام معزز اور محترم حاضرین و ناظرین، نمائندہ اسلام جناب حکیم عمران ثاقب صاحب اور دیگر محترم حاضرین و ناظرین، گڈ ایوننگ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ بندہ نا چیز کا، جیسا کہ خاور صاحب نے تعارف کروایا ہے، نہ تو کوئی پادری ہے اور نہ کوئی تھیالوجین ہے، ایک بائبل سٹوڈنٹ ہے اور چھوٹے موٹے نشستیں کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے کبھی بھی شہرت کی خاطر، دولت کی خاطر مذہب کو استعمال نہیں کیا۔ فیصل آباد میں ابھی لوگ حیات ہیں، میرا ایک دوست فوت ہو گیا جو میرا شاگرد بھی تھا، لیکن کچھ حیات ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ مسیحی فرقہ نیو اپوسلک والوں نے مجھے فیصل آباد میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنانے کا آفر کیا تھا کہ ہمارے ساتھ کام کر، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے کہا جب تک میں آپ لوگوں کے عقائد و نظریات مطالعہ نہ کر لوں تب تک میں ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے نظریات مطالعہ کرنے کا کہہ دیا ہے تو اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے آنا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ مطلب اس وجہ سے نہ میں مشہور ہوا ہوں اور نہ میں دولت مند ہوا ہوں، ورنہ میرے سامنے بہت مواقع تھے۔ ہو سکتا ہے فیصل آباد میں میں دوسروں سے زیادہ دولت مند ہوتا، زیادہ مشہور ہوتا، لیکن میری شہرت اور دولت حاصل نہ کرنے کی وجہ میری عادت ہے، اچھی ہے یا بری ایک الگ بات ہے۔ خاور صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ حکیم صاحب کا مناظرہ اپلوڈ ہوا اور میں نے دیکھا اور اسی نتیجے پر پہنچا جس نتیجے پر سرمد بلال صاحب پہنچے تھے، یہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے کہ مجھے پہلے ہی توقع تھی کہ مبین پاسٹر صاحب مناظرے کے اہل نہیں ہیں، لیکن وہ مناظرہ میں دیکھتا یا نہ دیکھتا، جب چیلنج ہو چکا، چیلنج ایکسیپٹ کر لیا گیا، مناظرہ طے ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے میں یو ٹرن تو نہیں لے سکتا تھا، پھر تو مناظرہ کرنا ہی کرنا تھا۔ اب آتے ہیں مناظرے کی طرف۔
حکیم صاحب سے میں نے کہا کہ تقابلی مناظرہ تقابلی ڈیبیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تقابلی ڈیبیٹ نہ کریں، پہلے مسیحیت پر کریں، اس کے بعد اسلام پر کر لیں. اب پتہ نہیں یہ اسلام پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں نے ان کی بات مانی اور مسیحیت پر، صرف اور صرف مسیحیت پر مناظرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. ان کا دعویٰ ہے کہ مسیحیت میں نجات نہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ مسیحیت میں ہی نجات ہے. صرف نجات مسیحیت میں ہے اور کسی مذہب میں نجات نہیں ہے. سو اس کا بلا تاخیر اس کو شروع کرتے ہیں. مسیحیت کا تصور نجات نہایت ہی معقول، مربوط اور قابل قبول ہے. رومیو 5:18 میں ہے، غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں. اور پہلا کرنتھیوں 15:21-22 میں ہے، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے. ایسے ہی حیات کے درخت سے محرومی کے ابتلا اور اس سے نجات کے بارے میں ہے. پیدائش 3:22-23 میں ہے، اور خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے لیا گیا تھا کھیتی کرے. یہ تو ابتلا کی بات تھی. اب اس سے نجات کا ذکر مکاشفہ 22:1-3 میں ہے. پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. دیکھیے انسان نے جو کچھ باب آدم میں کھویا تھا وہ سب مسیح خداوند میں پانے کا ذکر ہے. یہ ہے مسیحیت کا نہایت مختصر تصور نجات. مختصر تصور نجات بات کروں. گرمی کی وجہ تو میں ٹوپی لا دی، میں کہا دماغ تو پہلے ہی گرم ہون ڈیا. یہ ہے نہیں ہلے نہیں آواز آ رہی. اچھا پھر سے یہ بولوں. دیکھیے انسان نے جو کچھ باب آدم میں کھویا تھا وہ سب مسیح خداوند میں پانے کا ذکر ہے. یہ ہے مسیحیت کا نہایت مختصر تصور نجات جو بمنزلہ عنوان کے ہے. اس کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ جب بندہ اس کی تفصیلات اور لحاظات پیش کرے گا تو ان کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہ ہو، اور نہ ہی کسی کے پاس یہ کہنے کا جواز ہو کہ مسیحی نمائندہ نے مختصر تصور نجات پیش نہیں کیا، یا یہ کہ مسیحیت میں اختصار ہے ہی نہیں.
تو اب اس کی تفصیل اور پہلو پیش کیے جاتے ہیں۔ نجات نام ہے ابتلا کا، نجات نام ہے ابتلا سے چھٹکارے اور خلاصی کا، اور ابتلا کے بغیر نجات کا تصور لایعنی ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے ابتلاؤں کا اور ان سے نجاتوں کا ذکر ہے، مگر ہمارے آج کے مناظرہ کا موضوع وہ ابتلا اور نجات ہیں جن کا تعلق آخرت و عاقبت سے ہے، اور وہ ہے گناہ اور اس سے نجات، جیسا کہ انجیل متی 1:20-21 میں ہے۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور متی 26:27-28 میں خود خداوند یسوع فرماتا ہے، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور افسیوں 1:7 میں پولس رسول فرماتا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ اور مکاشفہ 1:5 میں یوحنا رسول فرماتا ہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ گناہ سے 2 ابتلا پیدا ہوئے، ایک ہے فنا کے قبضہ کا ابتلا اور ایک ہے دکھ درد کا ابتلا۔ اول الذکر ابتلا اور اس سے نجات کے بارے میں رومیو 8:21 میں ہے، اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ اور کلسیوں 1:13 میں ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ اور مؤخر الذکر ابتلا اور اس سے نجات کے بارے میں مکاشفہ 7:16-17 میں ہے، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی اور نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلابانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اور مکاشفہ 21:4 میں ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ فنا کے قبضہ سے نجات کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مرنے سے نجات اور دوسرا ہے موت و قبر سے نجات۔ مرنے سے نجات کی مثال ہے ہنوک نبی کا زندہ اٹھا لیا جانا، چنانچہ پیدائش 5:24 میں ہے، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ اور عبرانیوں 11:5 میں ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے۔ اور موت و قبر سے نجات کی مثال ہے خداوند یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اعمال 2:24 میں پطرس رسول فرماتا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ پھر مرنے سے نجات اور موت و قبر سے نجات کے وسیلے بھی 2 ہیں۔ مرکس 2:17 میں ہے، یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا،
تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور غلطیوں 5 کی 2 تا 4 میں ہے، دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ میں ہر ایک ختنہ کروانے والے شخص پر پھر گواہی دیتا ہوں کہ اسے تمام شریعت پر عمل کرنا فرض ہے۔ تم جو شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم۔ اول الذکر کے مطابق نجات اپنی ہی راست بازی سے ملتی ہے، اور مؤخر الذکر کے مطابق نجات عوضی کے یعنی مسیح خداوند کی راست بازی کے وسیلہ سے ملتی ہے، کفارۃ المسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ متی 3 کی 15 میں ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ اور رومیو 5 کی 18 میں ہے، غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں۔ یہ نجات تو سب کو ملے گی۔ یوحنا 5 کی 28 تا 29 میں خداوند یسوع فرماتا ہے، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اور پہلا کرنتھیوں 15 کی 20 تا 22 میں پولس رسول فرماتا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اور دکھ درد سے ابدی نجات کا کفارۃ المسیح پر کفارۃ المسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ رومیو 10 کی 9 تا 10 میں ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ عبرانیوں 5 کی 8 تا 9 میں ہے، باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ اور یوحنا 3 کی 17 تا 18 میں ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اپنی راست بازی سے نجات کو شریعت کے وسیلہ سے نجات بھی کہا گیا ہے، کفارۃ المسیح کے وسیلہ سے نجات، اور کفارۃ المسیح کے وسیلہ سے نجات کو فضل کے وسیلہ سے نجات بھی کہا گیا ہے۔ ان کے اور بھی کئی نام ہیں جیسے عدل اور فضل۔ خداوند یسوع مسیح کی پاکستان اور مزدوروں کی مثال سے بھی یہ نام مفہوم ہوتے ہیں۔ متی 20 کی 9 تا 13 میں ہے،
جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا. جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک دینار ملا. جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی. اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا, کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ نجات بالاعمال کی تعریف میں پولس رسول رومیو 4:4 میں فرماتا ہے کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے. اور نجات بالایمان کی تعریف میں افسیو 2:8 میں فرماتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. دوسرے لفظوں میں جو شرع کے مطابق کام اور جزا ہو وہ حق اور عدل ہے, اور جو توکل کے مطابق کام اور جزا ہو وہ فضل اور بخشش ہے, جیسا کہ پاکستان اور مزدوروں کی تمثیل سے بھی اخذ ہوتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے مزدوروں نے 1 دینار یومیہ کی شرح کر کے کام کیا تھا, اس لیے ان کو شرح کے مطابق مزدوری ملی, مگر بعد والے مزدوروں نے توکل کر کے کام کیا تھا کہ پاکستان کے مالک نے فرمایا ہے کہ جو مناسب ہوگا تم کو دوں گا تو یہ مناسب ہی دے گا. اپنے اعمال اور اپنی راست بازی کے وسیلہ سے مرنے سے نجات بزرگان ہنوک اور ایلیا نے پائی ہے. ایک طرح سے خداوند یسوع نے بھی مرنے سے نجات پائی ہے کیونکہ اس کی موت عوضی موت تھی نہ کہ اپنی موت, مگر اپنے اعمال اور اپنی راست بازی کے وسیلہ سے ہر قسم کے دکھ درد سے ابدی نجات صرف خداوند یسوع نے پائی ہے. یعنی خداوند یسوع خدا کی بادشاہی کا وارث اپنی راست بازی کے وسیلہ سے بنا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے وارث بنیں گے خداوند یسوع کی راست بازی پر ایمان کے وسیلہ سے بنیں گے, کفارۃ المسیح پر ایمان کے وسیلہ سے بنیں گے. وہ بھی جو خداوند یسوع کی کواری ماں سے یعنی معجزانہ پیدائش وہ بھی جو خداوند یسوع کی کواری ماں سے یعنی معجزانہ پیدائش سے پہلے والے ہیں, اور وہ بھی جو خداوند یسوع کی پیدائش کے بعد والے ہیں. پہلے والے ایمانداروں میں اور بعد والے ایمانداروں میں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے والوں کا ایمان تھا کہ خدا نجات دہندہ کو بھیجے گا, اور بعد والوں کا ایمان ہے کہ خدا نے نجات دہندہ کو بھیجا. پہلے والوں میں انبیاء بھی شامل ہیں, یہاں تک کہ ہنوک نبی اور ایلیا نبی بھی شامل ہیں. یہ ہے اپنے اعمال سے نجات اور عوضی کے اعمال سے نجات کی تفصیل, اور فنا کے قبضہ سے نجات اور ہر طرح کے دکھ درد سے ابدی نجات کی تفصیل. ازرو عقل ان کا دو ہونا ضروری ہے, کیونکہ اگر اعمال و عدل سے نجات نہ ہو تو ایمان و فضل سے نجات کا امتیاز بھی نہ ہو. جیسے خداوند یسوع کی پیش کردہ پاکستان اور مزدوروں کی تمثیل میں سارا دن کام کر کے مزدوری پانے والوں کو 1 دینار ملنا, اور تھوڑا سا وقت کام کر کے مزدوری پانے والوں کو بھی 1 دینار ملنا عدل اور فضل میں امتیاز پیدا کرتا ہے, اور یہ امتیاز بھی پیدا کرتا ہے کہ کس پر کتنا فضل ہوا. جی ٹائم کی پوزیشن 17 منٹ رہ گئے.
प्रेजेंटेशन इतनी है, मेरा ख्याल इस्लाम को कोट करने की तो इजाज़त नहीं है, तो कुछ और है तो कर लें। अच्छा मैं यहाँ मैं तो उठते रहने को ठीक है ले लें। अच्छा मैं यहाँ ये बात ज़िक्र कर दूँ, आप लोगों ने मसीहियत का मतालिया किया होगा, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता कि वो मतालिया करते हैं या नहीं, मसीहियत का मतालिया करते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी एक गैस है कि जितने लोग बैठे हैं साहिब ज़ौक़ हैं, यकीनन मतालिया करते होंगे, मसीहियत का मतालिया किया होगा। आप लोगों ने इस तरह मसीहियत का मतालिया या इस तरह तसव्वुर निजात का मतालिया नहीं किया होगा कि निजात अपनी रास्तबाजी के वसीला से भी है, निजात खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के वसीला से भी है, निजात मरने से भी है, निजात कब्र से भी है। इस तरह तफसील के साथ किसी ने भी ना लिखा होगा ना आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने बाइबल मुक़द्दस से हवाला जात पेश किए हैं, बाहवाला बात की है। ये कोई मेरी इख्तरा, ये कोई मेरी फ़िलासफ़ी नहीं है। बाइबल मुक़द्दस के उलमा ज़्यादातर करते क्या है कि कफ़ारतुल मसीह पर बात करते हैं। उनका महवर कफ़ारतुल मसीह ही होता है, उससे अलावा उनको किसी बात से सरोकार नहीं होता। वो घूम फिर कर इसी पर आ जाते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से निजात है। निजात के कितने वसीले इस पर बात ही नहीं करते। इसलिए जब कोई गहरी नज़र से मुताला करने वाला उनके साथ मनाजरा करता है, उनके साथ गुफ्तगू करता है, तो बाज़ जगहों पे आके वो फंस जाते हैं, वो काबू में आ जाते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया आप करें, कोई मसीही करे या दुनिया का कोई इंसान भी करे, वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि निजात के दो वसीले हैं, फ़ज़ल और अदल। अपने अमाल से निजात या अपनी रास्तबाजी से निजात, और खुदावंद यीशु मसीह के अमाल से निजात या खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी से निजात। इसी तरह फ़ना के कब्ज़ा से निजात के दो तरीके हैं। एक है मरने से निजात, जैसे हनूक नबी को मरने से निजात मिली, और एक है मौत और कब्र से निजात, जैसे खुदावंद यीशु मसीह को मिली। तो अगर आप मसीही किताबों पे जाएं तो हो सकता है कि आप मेरी बातों को बिल्कुल तफर्रुद कह के खुदे लाइन लगा दें, लेकिन अगर बाइबल मुक़द्दस के हवाला जात पे जाएं तो मेरा ख्याल है कि आप मेरी बातों को प्रायोरिटी देंगे और इनके मुताबिक बात करेंगे। मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा चलें बाद में हकीम साहब दे देंगे, ज़रूरत पड़ी तो बाद में। जी साहब जो बाइबल के मुख्तलिफ़ हवाला जात से अपना मुकदमा पेश कर रहे थे कि मसीहियत में जो निजात है उसका तसव्वुर क्या है और किस किस शक्ल के अंदर निजात हो सकती है। मौजू है मसीहियत में ही निजात है। तो अब मैं मुकदमा बयान करने के लिए दावत देता हूँ मुस्लिम स्कॉलर हकीम मोहम्मद इमरान साकिब हाफिज़हुल्लाह। एक मंजे हुए मुनाजिर हैं, इनके बहुत से मुनाजरे यूट्यूब पर अपलोड मौजूद हैं, वो देखे जा सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो एक सीरीज़ चली थी वो खुसूसी तौर पर देखने वाली है। मैं दावत देता हूँ मोहतरम हकीम इमरान साकिब आफ गुजरावाला।
इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है वो मेरा चैलेंज है कि मसीही मज़हब में नजात नहीं। वजह उसकी ये है, अगर आप बाइबल को देखते हैं तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, यानी कि पुराना अहदनामा। ये 39 किताबों पर मुश्तमिल है, 39 बुक के ऊपर ये मुश्तमिल है। पहली किताब पैदाइश से लेके मलाकी नबी तक। मैंने ये चैलेंज क्यों किया है कि मसीही मज़हब में नजात नहीं है? वजह, पहली किताब तौरात जो है वो 5 हिस्सों पे मुश्तमिल है, 5 किताबों पर मुश्तमिल है। बाइबल में पहली किताब जो है वो तौरात है और इसमें 39 किताबें मौजूद हैं। इन 39 किताबों में खुदा ने ये तालीम नहीं दी कि मैं अपना बेटा भेजूंगा, वो सूली चढ़ेगा, उसके सूली चढ़ने से नजात मिलेगी। बाइबल में ये खुदा ने तालीम नहीं दी। बाइबल के अंदर अहदनामा कदीम में 39 किताबें, बेशुमार अंबिया आए, उनकी तालीमात हैं। किसी नबी ने ये तालीम नहीं दी है कि सारी कायनात गुनाहगार है, सारा जहान गुनाहगार है और खुदा का बेटा आएगा, वो लोगों के गुनाहों की वजह मसलूब होगा तो नजात मिलेगी। ना ये खुदा की तालीम, ना ये नबियों की तालीम है, बल्कि ये खालिस्तन तसव्वुर घड़ा हुआ है, बाद का घड़ा हुआ है, जो खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ है, अंबिया की तालीम के ख़िलाफ़ है, हज़रत मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है और ये जनाब बाइबल मुक़द्दस की तालीमात के ख़िलाफ़ है। इसीलिए मेरा ये चैलेंज है कि माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो बाइबल अहदनामा कदीम से गुनाह की कुर्बानी वो साबित कर सके। ये चैलेंज मैंने, ताज़ा तरीन चैलेंज है कि गुनाह की कुर्बानी जनाब पाल ने इन सब को बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने कहा खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं है। उनकी ये बात बाइबल के ख़िलाफ़ है, उनकी ये बात खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ है, उनकी ये बात अंबिया की तालीमात के ख़िलाफ़ है, जनाब पाल की ये बात हज़रत मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। वजह क्या है? वहाँ ख़ता की कुर्बानी है। ख़ता और चीज़ है, गुनाह और चीज़ है। बाइबल में सिरे से गुनाह की कुर्बानी मौजूद नहीं है। तो जनाब पाल का तो नज़रिया ये है कि खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं है। तो उन्होंने जनाब ये एक खुद साख्ता नज़रिया गढ़ा जो खुदा की तालीम के ख़िलाफ़, अंबिया मुक़द्दसीन की तालीमात के ख़िलाफ़, यसु मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। जब हम अहदनामा कदीम को देखते हैं, हमें नजात के लिए जो तसव्वुर मिलता है कि नजात कैसे मिलेगी, सबसे पहली बात यह है कि तौबा करो। तौबा, खुदा की तालीम ये है, नबियों की तालीम ये है, अंबिया मुक़द्दसीन की तालीम ये है। सबसे पहली बात तौबा। उसने बुत पूजे हैं, तौबा कर ले, रजू कर ले। बदकार है, जना किया है, चोरी की है, किसी किस्म के गुनाह किए हैं, कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि आप बुत पूज लें और बुत पूजने के बाद उसके कफारे के तौर पे कुर्बानी दे दें तो आपकी ये शिरक माफ़ हो जाएगा। इस बाइबल में ऐसा कोई एक गुनाह नहीं है। मेरे फाजल दोस्त, ये मेरा पॉइंट नोट करें। जना कर लिया, कोई एक हवाला आप पेश कर दें कि जना के लिए ये कुर्बानी दे दे तो जना की माफ़ी है, नहीं है। बाइबल में गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा है। तौबा ये खुदा ने तालीम दी है, अंबिया मुक़द्दसीन ने तालीम दी है कि उसने हमा किस्म के जो भी गुनाह किए हैं अपने इन साबका गुनाहों से तौबा कर ले, आइंदा जो खुदा ने उसे हुक्म दिए हैं उन हुक्मों पर अमल करे तो खुदा अपनी रहमत से उसके साबका गुनाहों को मुआफ़ कर देगा तौबा की वजह से। ये है खुदा की तालीम इस बाइबल में, ये है अंबिया मुक़द्दसीन की तालीम,
इस बाइबल में। और जनाब दूसरा तरीका, आप बाइबल अहदनामा कदीम से देखें, तौबा के बाद तालीम दी गई है कि सदका किया जाए, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए सदका, इसकी तालीम दी गई है जनाब बाइबल में। बाइबल दानियल की किताब है और 4:17, मगर इसके लिए आपको हेब्रू ट्रांसलेशन देखनी पड़ेगी, अबरानी का तर्जमा देखना पड़ेगा, वहाँ सदका का लफ्ज़ मौजूद है। तो गुनाहों के लिए सदका करना, तौबा करना और सदका करना, खुदा के रस्ते में खर्च करना, ये बाइबल की तालीम है, खुदा की तालीम है, अंबिया मुकद्दसीन की तालीम है। तीसरा एक हमें मिलता है यसाया, और यसाया में यसाया 1:27 के अंदर तौबा करना और इंसाफ करना, बेइंसाफ़ी ना करना। तौबा कर ली अपने साबका गुनाहों से और आइंदा इंसाफ करे तो खुदा उसे माफ़ कर देगा। ये नजात का तरीका है। अच्छा, एक और तरीका हमें मिलता है, वो भी तौबा से ही मुतल्लिका है। हैकल सुलेमानी की तरफ रुख करके, जैसे अब किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, ये हज़रत सुलेमान ने दुआ की थी कि मेरे खुदा, मैं ये तेरे लिए जो तेरा घर बना रहा हूँ ना, अगर ये गुनाहगार अपने गुनाहों पे पछताएं और इस हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करें, तौबा करें, तो इनके गुनाह मुआफ़ कर देना। ये एक और तरीका में बाइबल में मिलता है। बहरहाल, और तौबा करना और आइंदा गुनाह ना करना, पांचवा तरीका, बाइबल में इसका इतनी कसरत से जिक्र है। इस नजात सीरीज़ के पहले मुनाजरे में मैं बड़े हवाले दे चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें वो हवाले नहीं पेश करूँगा। अच्छा, चंद हवाले मैं अहदनामा कदीम से पेश करता हूँ। मेरा पहला हवाला हिजकिय्याल 18:20-21 है, सुने। इस हवाले से जनाब पाल का नजरिया नजात, उसका कबाड़ा हो जाता है, उस नजरिया मसीही नजरिया नजात दफन हो जाता है इस हवाले से। हिजकिय्याल आप देखें 18:20-21 लिखा है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ। कितनी बड़ी बात है। मसीहियों का नजरिया नजात क्या है? मैं गुनाहगार हूं, आप गुनाहगार हैं, सारा जहान गुनाहगार है, नबी गुनाहगार हैं, सारे माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह सारे गुनाहगार हैं। इन सब के गुनाहों के इवज़ एक अकेला मसीह जो है वो मसलूब हो गया, अब सब के गुनाह मुआफ़ हो गए। अब आप हिजकिय्याल की ये किताब देखें, ये साफ कह रही है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिश्ता जो है रिश्तों में ना, वो बाप और बेटे का है। तो खुदा बाइबल में कह रहा है कि बाप के गुनाह का जिम्मेदार बेटा नहीं है और बेटे के गुनाह का जिम्मेदार बाप नहीं है। जो जान गुनाह करेगी वही भुगतेगी, वही सजा पाएगा। ले जी, आपके नजरिया नजात का कबाड़ा हो गया। इसीलिए मेरा चैलेंज है कि मसीही मजहब में नजात नहीं है। लिखा है सादक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत जो है वो उसी के लिए होगी। अगर शरीर, सुन ले, अगर शरीर, मेरे फाजल दोस्त नोट करें मेरे अल्फाज को, ये बाइबल बयान कर रहा हूं मैं, अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब आइन पर चलकर जो जायज और रवा हैं वो करे, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। और वो जो सब गुनाह उसने किए हैं उसके खिलाफ महसूब ना होंगे। जितने भी गुनाह उसने किए हैं, अगर वो तौबा कर लेता है, जब उसने तौबा कर ली और आइंदा जो हुक्म उसे खुदा ने दिया है उस पे अमल करे, जिससे मना किया उससे रुक जाए, जिसका हुक्म देता है वो करे, तो उसके साबका गुनाह उसके खिलाफ महसूब नहीं होंगे। ले, ये मसीही नजात गई, कबाड़ा हो गया मसीही नजात का इस आपकी बाइबल मुकद्दस से। मैंने नहीं कहा, ये जनाब आपकी किताब मुकद्दस है। अच्छा, ऐदनामा जदीद खोले। ऐदनामा जदीद में हजरत यूहन्ना, जिन्हें हम हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अहले इस्लाम हजरत याह्या कहते हैं, मसीही यूहन्ना बपतिस्मा वाला कहते हैं। हजरत याह्या यानी कि यूहन्ना नबी जो हैं वो गुनाहों से मुआफ़ी के लिए तौबा का बपतिस्मा देते हैं कि अपने गुनाहों से तौबा कर लो।
اگر توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے، نجات نہیں ملتی، تو یہ سارے نبی خدا کیوں تعلیم دے رہا ہے توبہ کرو؟ نبی کیوں تعلیم دے رہے ہیں توبہ کرو؟ حضرت مسیح کے ہم اثر حضرت یحییٰ تعلیم دے رہے ہیں، حضرت یوحنا تعلیم دے رہے ہیں کہ توبہ کرو اپنے گناہوں سے باز آؤ۔ اگر کفارہ سے ہی نجات تھی تو خدا کی تعلیم غلط، انبیاء مقدسین کی تعلیم غلط، حضرت یوحنا نبی کی تعلیم غلط، تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی تعلیم بھی درست ہے، نبیوں کی تعلیم بھی درست ہے، حضرت مسیح کی تعلیم درست ہے۔ تعلیم غلط ہے تو جناب پال کی غلط ہے، جنہوں نے خدا کے خلاف، نبیوں کے خلاف، حضرت مسیح کے خلاف ایک کفارہ کا نظریہ پیش کیا نجات کے لیے۔ تو جناب یوحنا وہ کون ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں، جتنے، ان سب سے بڑا یوحنا ہے۔ اچھا مزیداری کی بات ہے، حضرت مسیح بھی عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ان سے بھی بڑا ہے، اور حضرت مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ بھی لیا۔ تو حضرت یوحنا کی تعلیم یہ ہے کہ گناہوں کے لیے توبہ کا بپتسمہ لو۔ آگے چلتے ہیں حضرت مسیح کی تعلیمات۔ حضرت مسیح، اب میں نے بیان کیا خدا کی تعلیم کیا ہے، انبیاء مقدسین کی تعلیم کیا ہے، اب میں بیان کرتا ہوں حضرت مسیح کی تعلیم کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا ہم مسیحی ہیں، یہ مسیحی نہیں ہیں، ان کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ وجہ یہ مسیح کے کسی ایک حکم پہ عمل نہیں کرتے، یہ پلوسی ہیں، جناب پال کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ ان کا عقیدہ نجات جو ہے وہ بھی جناب پال کا ہے، نہ وہ خدا نے بیان کیا، نہ نبیوں نے بیان کیا، نہ حضرت مسیح نے بیان کیا۔ وہ سارا ابھی ریبٹل میں بتاؤں گا، جتنے انہوں نے حوالے دیے وہ سارے انہوں نے جناب پال کے حوالے سے ہی بیان کیا ہے۔ تو حضرت مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے، نمبر 1 توبہ، راست بازی اختیار کرو، توبہ کرو، راست بازی اختیار کرو اور حکموں پر عمل کرو۔ یہ حضرت مسیح کی تعلیم ہے نجات کے لیے۔ نجات اخروی کی بات ہم کر رہے ہیں، مرنے کے بعد نا یا کوئی بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ جو جنت میں چلا گیا اس کو نجات مل گئی۔ تو حضرت مسیح نے اس کے لیے کیا بیان کیا ہے؟ آپ پوری انجیل پڑھ جائیے، پوری بائبل پڑھ جائیے۔ حضرت مسیح نے کہیں ایک دفعہ، کہیں کسی ایک موقع کے اوپر بھی، سوال کرنے والے نے سوال بھی کیا ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے گناہوں کی وصولی چڑھ جاؤں گا، میرا خون بہے گا، تمہارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ نہیں، حضرت مسیح نے تعلیم یہ دی ہے، گناہوں سے توبہ کرو، شریعت کے حکموں پر عمل کرو۔ یہ حضرت مسیح نے تعلیم دی ہے۔ ان کی نجات حضرت مسیح کے بھی خلاف ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب پال مخالف مسیح ہیں، وہ حضرت مسیح کی تعلیمات کے خلاف کرتے ہیں۔ آپ متی 13:49 نکالیے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگی تو آسمان کی بادشاہی میں تم ہرگز داخل نہیں ہوگے۔ یعنی کہ اگر فقیہوں اور فریسیوں سے زیادہ تمہاری راست بازی نہیں ہے تو تمہاری نجات کوئی نہیں ہے، صاف حضرت مسیح کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخر میں ایسا ہوگا، یہ میرا حوالہ نوٹ کریں، متی 13:49 میں حضرت مسیح فرماتے ہیں دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بٹی میں ڈال دیں گے۔ یعنی جو گناہ گار ہیں ان کی نجات کوئی نہیں۔ کوئی مسیحی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے گناہوں کی خاطر مسیح مصلوب ہو گیا اور سرتے خیرہ نے اور ساری نجات ہی نجات ہے، کوئی نہ۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں فرشتے آئیں گے، شریروں کو الگ کریں گے، نیکوں کو الگ کریں گے، بدوں کو الگ کریں گے۔ جو نیک ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو بد ہیں فرشتے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت مسیح کی تعلیمات جو ہیں وہ تو جناب یہ ہیں، حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ ہر قوم سے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ مسیح کے کفارہ پر ایمان لائیں گے تو نجات پائیں گے۔ جناب پال کی اس بات کو رد کر رہے ہیں حضرت مسیح۔ کہاں کر رہے ہیں؟ اعمال 10:35 کے اندر آپ دیکھ لیں، خدا کسی کا طرف نادار نہیں ہے، ہر قوم میں سے، میرے فاضل دوست نوٹ کریں، ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا ہے
और रास्तबाजी इख्तियार करता है वो खुदा को पसंद आता है, वो उसको पसंद आता है। रास्तबाजी कैसे मिलती है ये बाइबल बयान कर रही है, यकूब 2:24। पहली बात, इंसान सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है, सिर्फ ईमान से नहीं। ये बाइबल का असूल है। यानी दो बातें चाहिए नजात पाने के लिए। पहली शर्त ईमान है, दूसरी शर्त अमाल है, नेक अमल जो शरीयत के अहकाम है। बिल्कुल यही तरीका, बिल्कुल यही इस्लाम की नजात है। हम भी ये कहते हैं ईमान लाओ, ईमान खालस होना चाहिए। वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। वो लोग जिन्होंने अपने ईमान में जुल्म की आमेज़श नहीं की, शिरक की आमेज़श नहीं की, ये शर्त है कि ईमान खालिस होना चाहिए। और दूसरे जो उसे तौफीक है अमल साले इख्तियार करे। बस यही तरीका नजात है। ये आपने देखा बाइबल में, ये खुदा ने बयान किया है, अंबिया ने बयान किया है, हज़रत मसीह बयान कर रहे हैं। और ये जनाब यकूब 2:24 है कि ईमान से और अमाल से। और हज़रत यकूब फरमा रहे हैं कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और जनाब का जो नज़रिया नजात है उसमें तो अमाल की शर्त ही कोई नहीं है, उसकी तो ज़रूरत ही कोई नहीं है। अच्छा, मेरी दलील नंबर 4 ये है कि शरीयत पर अमल ना करने वालों की नजात नहीं है। ये हज़रत मसीह ने फरमाया। आप देखें अहदनामा कदीम में बड़ी सख्ती के साथ हिजकिय्याह 18:1-9 में अहदनामा कदीम में फरमाया कि बड़े अहकाम जो हैं वो गिन के बता दिए गए हैं। आप पढ़ ले 18 बाब की 1-9 से। उनकी खिलाफ वर्जी ना करना तो खुदा तुम्हें माफ कर देगा। वो 10-12 हुक्म है जिनको अहकाम अशरा भी कहते हैं, 10 कमांडमेंट भी कहते हैं। उसमें कुछ हिजकिय्याह के इस हवाले में कुछ ज़्यादा किए हुए हैं। तो ये हिजकिय्याह 18:1-9 में है। हज़रत मसीह ने नजात को और मुश्किल बना दी है। अहदनामा कदीम में आप पढ़ें, वहाँ ये था कि ये ख़ास गुनाह जो है ये ना करना तो खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। हज़रत मसीह ने और सख्त कर दिया, इनकी नजात को और मुश्किल बना दिया। हज़रत मसीह फरमाते हैं मत्ती 9:15, आप देखिए लिखा है जो कोई इन छोटे हुक्म में से किसी को तोड़ेगा। अहदनामा कदीम में बड़े हुक्मों की बात थी कि बड़े हुक्मों को ना तोड़ना। तो वैसे तो छोटे को भी ना तोड़ना, वैसे अगर छोटा उससे कोई हो जाता है तो खुदा ने एक हद मुकर्रर की थी कि ये रेड लाइन है, ये क्रॉस ना करना। मगर हज़रत मसीह ने तो रेड लाइन भी ख़त्म कर दी। आपने फरमाया कि छोटे से छोटे हुक्म को भी अगर तुम तोड़ोगे तो खुदा की बादशाही में छोटे कहलाओगे। गई आपकी नजात, आपका नजरिया नजात क्या। मत्ती 9:15। अच्छा, अहदनामा कदीम में था कि तुम ज़ना ना करना। अहदनामा कदीम में था कि तुम ज़ना ना करना। अच्छा, अगर किसी से ज़ना हो जाता है तो वहाँ था कि तौबा कर लेना, आइंदा ऐसे काम ना करना। अब हज़रत मसीह आए, उन्होंने इससे भी सख्त कर दिया। कितना सख्त कर दिया? हज़रत मसीह ने अंजील में फरमाया, लिखा है, वहाँ तो था ना कि तू ज़ना ना करना, तो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि हरगज़ भी अगर तुमने किसी औरत की तरफ देखा सिर्फ इस नीयत से कि ये औरत बड़ी खूबसूरत है अब मैं इसके साथ ऐसे कर लूँ, तो हज़रत मसीह फरमाते हैं तू अपने दिल में ज़ना कर चुका। अब मरकस 9:49 है जनाब, आप देखें। अब हज़रत मसीह फरमाते हैं ज़ना किया नहीं, फिजिकली ज़ना नहीं किया, सिर्फ देखा है, देख के दिल में रगबत पैदा हुई। हज़रत मसीह फरमाते हैं तेरा ज़ना हो गया। अब तेरी नजात कैसे है, तेरी माफ़ी कैसे है? फरमाया अपनी ये आंख का डेला निकाल दे और निकाल के फेंक दे। फरमाया हज़रत मसीह फरमाते हैं कि तेरी एक आंख निकल जाए काना हो के तेरा जो है ना वो जन्नत में जाना बेहतर है, बजाय इसके कि तू सारा जिस्म जो है तेरा जहन्नम में डाला जाए।
हज़रत मसीह तो फरमाते हैं कि जिसने ज़ना किया भी नहीं, सिर्फ ज़ना की ख्वाहिश की किसी औरत से, वो भी जहन्नम में जाएगा। कहाँ गई आपकी निजात जनाब? ये हज़रत मसीह फरमा रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। किताब आपकी, बाइबल आपकी, अंजील आपकी, मैं तो हवाला दे रहा हूँ। हज़रत मसीह फरमाते हैं वो अपनी आँख का डेला निकाल के फेंक दे, नहीं फेंकता तो सारा बदन तेरा जहन्नम में जाएगा। ये हज़रत मसीह फरमा रहे हैं। और ये कहते हैं वो साढ़े गुनाहों दी वो रसूल ही चढ़ गया, बस हुण ते ज़रूरत ही कोई नहीं। कहाँ गया? मैं यही कहता हूँ कि ये आपका नज़रिया नजात जो है खुद साख्ता है। अगर खुदा की तलीम देखी जाए, नबियों की तलीम देखी जाए, हज़रत मसीह की तलीमात देखी जाए, वो ये छोड़ चुके हैं, उस पर ये अमल ही नहीं करते। जनाब पाल की तलीमात देखी जाएँ, वो खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, नबियों की तलीम के ख़िलाफ़, हज़रत मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़। इसीलिए मेरा चैलेंज है कि मसीही मज़हब में नजात नहीं है। हज़रत मसीह से एक बंदा सवाल करता है, एक बंदा आके सवाल करता है, क्या नेक उस्ताद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊं? हज़रत मसीह के पास एक बंदा आया, वो कहता है कि उस्ताद मुझे बता मैं हमेशा की ज़िंदगी कैसे पा सकता हूं? हमेशा की ज़िंदगी जन्नत में होगी ना, तो मकसद ये था कि मैं जन्नत में कैसे जा सकता हूं? तो हज़रत मसीह उससे फरमाते हैं कि ये नहीं उन्होंने कहा और मैं सूली चढ़ जाऊंगा, मेरे खून से निजात हो जाएगी, फिक्र ना कर, ये नहीं कहा। बल्कि हज़रत मसीह ने क्या कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर। क्या हुक्म है? पहला हुक्म, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। तू ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये सारे हुक्म हज़रत मसीह उसको बताते हैं। वो कहता है कि जनाब इन हुक्मों पर तो मैं बचपन से अमल करता आ रहा हूँ। तो हज़रत मसीह कहते हैं कि अगर तू इन हुक्मों पर अमल करता आ रहा है ना, तो फिर एक कमी है तुझ में। वो कहते हैं जी क्या? वो बंदा बड़ा दौलतमंद था, तो हज़रत मसीह ने उसे कहा कि जितनी तेरी दौलत है ये सारी अपनी बेच दे, ये खुदा के दीन के लिए इसको खर्च कर दे, तो मेरे पीछे हो। तो वो अमीर आदमी था, उसने कहा जी मैं सारी दौलत अपनी वो खर्च कर दूं, गरीबों पे खर्च कर दूं। और कहा ये गल तो बड़ी औखी है। अब आप ऐदनामा कदीम में देखें, खुदा आपसे ये नहीं कहता कि अपनी सारी दौलत जो है वो तो खुदा की राह में दे दे, नहीं। तो रायत को आप देखें, वहाँ लिखा है कि खुदा ने जितना तुझको दिया है ना, उसमें से दा यकी 10वां हिस्सा वो खुदा की राह में दे दे, बस बाकी तेरा माल है, जितना मर्जी इकट्ठा कर। आप इस्लाम को देखें, इस्लाम में ज़कात है। ये नहीं कि सारे का सारा माल खुदा की राह में दे दे, बाद चाप मंगता बन के लगा फिर है कोई दाता जो रोटी खिला दे, ये नहीं। हज़रत मसीह ने नजात को इतना मुश्किल बना दिया है कि सारी दौलत बेच दे, खुदा की राह में खर्च कर दे। वो बेचारा चला गया ना कि मैनू ये नजात नहीं चाहिए, मैं अपनी सारी दौलत बेच दिया तो मैं कंगला होकर लगा फिर हमने। अगर वो मसीह इस्लाम में होता तो हम उसे कहते कि भाई तेरे लिए सिर्फ ज़कात है, ज़कात दे, बाकी सारा तेरा माल है, जितना मर्जी इकट्ठा कर, हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से। तो हज़रत मसीह ने तो जो तुरायत के हुक्म थे उनको मज़ीद सख्त कर दिया। हज़रत मसीह से उसने सवाल किया था कि अबदी ज़िंदगी कैसे पाऊंगा? कहा हुक्मों पर अमल कर, जो खुदा ने तुझे दिया है खुदा की राह में खर्च कर। अब देखें जितना माल के हरीस ये पादरी हैं और जितने ये मसीही हैं और दुनिया की दौलत जैसे लूट के ये यूरोप वाले, ये जितने दौलत पर फरेफ्ता है, हज़रत मसीह फरमाते हैं कि दौलतमंद की नजात नहीं है। हज़रत मसीह ने लूका 18 तो 24, लूका का 18 बाब है, 18 तो 24 में हज़रत मसीह फरमाते हैं कि सुई के नाके से ऊंट गुजर सकता है, दौलतमंद निजात नहीं पा सकता। ये हज़रत मसीह कह रहे। लो तुहाडे सारे मसीही जेडे दौलतमंद ने वो तो गए, हुण सूई दे नक्के चों ऊंट किवें लंघेगा? हज़रत मसीह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। किताब आपकी, बाइबल आपकी, सैयदना मसीह फरमा रहे हैं सूई के नाके से ऊंट गुजर सकता है, दौलतमंद आदमी निजात नहीं पा सकता। ए तुहाडे सारे ये भी गए जो दौलतमंद हैं, ये भी सारे गए, ये भी गए। और जिसने बुरी आंख से किसी औरत की तरफ देखा वो अपनी आंख निकाल के फेंक दे। बल्कि हज़रत मसीह फरमाते हैं अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है ना, इसको काट के फेंक दे। ये तेरे लिए बेहतर है कि टुंडा होके तू जो है ना वो जन्नत में चला जाए, बजाय इसके कि सारा बदन तेरा जहन्नम में जाए। और अगर इसका सारा बदन ही इसको ठोकर खिलाता है
تو اس کے لیے حضرت مسیح کا طریقہ نجات یہ ہے کہ اپنے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال لے, سمندر میں چھلانگ لگائے, ڈوب کے مر جائے, یہ اس کی سزا ہے. کون مسیحی عمل کرتا ہے؟ مجھے دکھائیں یار. پوری دنیا مسیحیت میں ایک شخص پیش کر دے جس نے اپنی آنکھ نکال کے پھینکی ہو کہ اس آنکھ کی وجہ سے میں نے ٹھوکر کھائی ہے, اپنا ہاتھ کاٹا ہو اس ہاتھ کی وجہ سے میں نے ٹھوکر کھائی ہے, اپنا پاؤں کاٹا ہو کہ اس پاؤں کی وجہ سے میں نے ٹھوکر کھائی ہے, اور میرے مسیح کا حکم ہے کہ جو تجھے تیری اپنی آنکھ نکال دے اگر اس کی وجہ ٹھوکر کھائی ہے. کوئی ایک مسیحی نہ اس پہ عمل کرتا ہے نہ کر سکتا ہے. کہاں گئی آپ کی نجات؟ اچھا, حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ تنگ دروازے سے داخل ہو. میری دلیل نمبر 5 ہے. ٹائم کتنا جی؟ 14 منٹ باقی ہیں. اچھا, حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ نجات پانے والے تھوڑے ہیں, تنگ دروازے سے داخل ہو. دروازہ تنگ ہوئے تے ہجوم تے نہیں نہ اتھوں لنگ سکتا, ایک ایک بندہ ہی جائے گا نا. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں بتیرے ہیں جو داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ داخل نہ ہو سکیں گے. جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھٹکھٹاؤ, اے خداوند ہمارے لیے کھول دے, اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ تم کہاں کیوں. یہ پتہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی, ہم مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی, ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی. یہ وہ مسیحی جو کہتے ہیں کہ ہم مسیح کو ماننے والے ہیں, جنہوں نے مسیح کے نام پہ معجزے کرتے ہیں, جو شفائیہ کروسڈ کرتے ہیں, یہ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جناب. تو حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ وہ جو ہیں کھٹکھٹائیں گے, مجھے کہیں گے اے خداوند, اے خداوند. خداوند کا مطلب خدا نہیں ہے بھائی, خداوند کا مطلب ہے آقا, مرشد. ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ کہیں گے ہم نے تیرے روبرو کھایا پیا, ہم نے تیرے نام پہ معجزے کیے, ہم نے یہ کیا, میں تمہیں نہیں جانتا, میں تمہیں نہیں جانتا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یسوع کو خداوند کون کہتا ہے؟ ہم مسلمان کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں. یسوع کے نام کے معجزات کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں. تو حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ میں تم کو نہیں جانتا, نکل جاؤ بدکارو, میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. تو حضرت مسیح تو فرما رہے ہیں بدکاروں کی کوئی نجات نہیں ہے, میں ان سے پہچاننے سے بھی انکار کر دوں گا. وہ کہیں گے ہم نے تیرے نام پہ بڑا کچھ کیا, تیرے نام کی تبلیغ کی ہے, ہم مسیحی کہلاتے تھے, ہم شفائیہ کروسڈ منعقد کرتے تھے, ہم معجزات کرتے تھے. وہ کہے گا نکل جاؤ بدکارو, میں تمہیں نہیں جانتا, میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. یہ جناب بائبل کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, حضرت مسیح فرما رہے ہیں. کہاں گئی آپ کی نجات؟ یسوع ہمارے گناہوں کے عوض جو ہے وہ سولی چڑھ گیا ہے اور ہماری نجات ہو گئی ہے. کوئی نہ. حضرت مسیح فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا نکل جاؤ بدکارو, میں تمہیں نہیں جانتا. حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ باہر رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا دیکھو گے. اچھا, مسلم حضرات پریشان ہو رہے ہیں. اچھا بھائی, ہمارے ہاں ابراہیم ہے, وہ ابراہیم کہتے ہیں, میں نے اس لیے کہا ہے. اچھا, حضرت مسیح فرماتے ہیں, جناب پاسٹر صاحب, یہ جناب آپ ذرا یہ میری بات نوٹ کیجئے گا کہ پورب, پچھم, اتر, دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے. لوکا 13 ہے, 22 تا 29 ہے, متی 7 ہے, 13 تا 23 ہے کہ وہاں جو ہے وہ ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل کیا ہے اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو نکلا ہوا باہر دیکھو. یہ مسیحیوں سے حضرت مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں سارے نبی وہ داخل ہوں گے تو تسی اتھے خارج ہوو گے. صرف سارے نبی نہیں. آگے حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ پورب, پچھم, اتر, دکن یعنی ایسٹ, ویسٹ, ساؤتھ, نارتھ, یہ سارے خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں گے اور تم یہ جو خداوند خداوند کہتے ہیں, یسوع کے نام پہ معجزے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گناہوں کے وصولی چڑھ گیا, حضرت مسیح فرماتے ہیں یہ خارج ہوں گے وہاں سے.